ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت۔ پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی قسم کی خورد برد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگران اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔ پہلے جملہ میں ارشاد ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ۔ یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لیے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرح میں اس بچہ کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ قاموس: بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے لا یتم بعد الاحتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ مشکوٰۃ شریف: یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے تو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ ان کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ وہ ناسمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا۔ تو آیت کے اس جملہ میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا دو، اس کی توضیح آگے 5ویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور برے بھلے کی تمیز پیدا ہو گئی۔ اس لیے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔ دوسرے جملہ میں ارشاد ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی وہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی۔ عمدہ بکری کے بدلہ میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا۔ یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ حیلہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرما دی۔ اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیزیں لے لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلہ کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔ تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا۔ اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرما دی۔ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو یا علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ اس کی تشریح سورہ بقرہ کے رکوع 27 میں گزر چکی ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اس طرز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یتیموں کے مال میں خورد برد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو آر دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔ آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مال کا سب سے بڑا اہم
فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورہ میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر۔ قرآن کریم نے بھی اس محاورے پر لا تأکلوا فرمایا ہے، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقہ سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔ آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ لفظ خوب بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑا گناہ۔ عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلہ میں اچھی چیز لے کر ہو یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے ختم پر آ رہی ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔